ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، یہ جو مہینے ہیں شوال، ذیقعد اور 10 ذی الحج تک، ان مہینوں کو حج کے مہینے جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ حج کے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھ کر لوگ حج کی طرف، بیت اللہ کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے میں ہے کہ الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے ہیں معروف اور مشہور مہینے ہیں۔ یہ شوال، ذیقعد، 10 ذی الحج تک، ان کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے۔ حج کے بارے میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حج کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حج جو ہے نہ کرنے کا نقصان جو ہے وہ کیا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض اور ضروری ہے کہ وہ بیت اللہ شریف تک جو ہے وہ جانے کی طاقت رکھتے ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا حکم نازل ہوا، ایک قول کے مطابق سن 3 ہجری کو جو ہے وہ حج کی فرضیت جو ہے وہ نازل ہوئی، لیکن راجح قول کے مطابق جو ہے سن 9 ہجری میں حج جو ہے فرض ہوا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب حج فرض ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا۔ اس میں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو تمہارے اوپر حج جو ہے فرض کیا گیا ہے، فحجوا لہذا بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، ایک صحابی بولے اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے۔ اس کے بعد اس صحابی نے دوبارہ سوال کیا اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ 3 مرتبہ انہوں نے سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا، نعم کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج کرنا فرض ہے، تو تمہارے اوپر حج فرض ہو جاتا اور تم ہر سال حج نہ کر سکتی۔ تو نعم اور ہاں اسی وقت کہتے جب اللہ کا حکم ہوتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس آدمی کے اوپر اور عورت کے اوپر حج فرض ہے، کہ فرمایا کہ جو بیت اللہ شریف تک جانے کی طاقت رکھتا ہو، من استطاع الیہ سبیلا، کہ یعنی جو اس کے راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو سبیل کی تفسیر جو ہے یہ کی گئی ہے کہ جہاں پر آدمی رہ رہا ہے وہاں سے لے کر بیت اللہ شریف تک آنے جانے کا خرچہ بھی ہو، وہاں جو رہنا ہے جتنے دن حج کے لیے وہاں کا خرچہ بھی ہو، اور گھر والوں کو بھی خرچہ دے کر جائے۔ جس آدمی کے پاس اتنا خرچہ موجود ہے، اتنے وسائل ہیں کہ وہ جا سکتا ہے، تندرست ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس آدمی کے اوپر حج کرنا جو ہے وہ فرض ہے۔ اگر اس کے باوجود وہ آدمی حج نہیں کرتا، اتنی طاقت ہے، حج اس نے نہیں کیا، حج کا زمانہ گزر گیا، تو اس کے بعد اگر اس کے وسائل جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس کے پاس پیسے نہیں رہتے،
بہرحال حج اس کے اوپر فرض ہو گیا ہے۔ اور عورت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس عورت کے پاس اتنا خرچہ ہے کہ وہ حج کر سکتی ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، لیکن اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوئی محرم رشتہ، یعنی محرم کے بغیر جو ہے وہ رشتہ، محرم کے بغیر جو ہے وہ حج نہیں کر سکتی۔ محرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ اس کا نکاح جو ہے وہ حرام ہے، مثلا باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، خامد ہے، تو اس طرح کے رشتے ہیں یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اس کے ساتھ یعنی ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو اس کو حج جو ہے وہ اس کے ساتھ جائے۔ اگر ایسا آدمی اس کو نہیں ملتا تو شریعت اس کو حج کی اجازت نہیں دیتی۔ بعض عورتیں جو ہے بغیر محرم کے چل پڑتی ہیں، حج کر کے آ جاتی ہیں، اس کے بارے میں یہی ہے کہ وہ گنہگار ہوتی ہیں۔ حج اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کا قبول فرما لے، لیکن عام سفر بھی تو بغیر محرم کے عورت کو عام سفر بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ سفر تو بابرکت سفر ہے۔ تو بہرحال حج کی فضیلت بھی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرمایا کہ من حج للہ، کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے حج کیا۔ اللہ کے لیے حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، ثواب کی نیت سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس میں دکھلاوا اور اس کے اندر ریاکاری اور شہرت نہ ہو، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ کہ من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، فلم یرفس ولم یفسق، اور اس نے کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کہ جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے حج کے دوران، ان تمام کاموں سے بچ کر جو ہے اس نے حج کیا، تو فرمایا کہ رجا کا یوم ولدت امہ، وہ ایسے لوٹ کر واپس آئے گا حج کرنے کے بعد، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آج وہ پیدا ہوا ہے، یعنی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حج مبرور ہے، حج مبرور کا لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ جو حج مبرور ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں حج قبول ہو گیا ہے، اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ تو اس لیے حج جو ہے اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے یہ اللہ کا وفد ہے، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ جب یہ واپس آئے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ مصافحہ کرو، اور فرمایا کہ ان سے بخشش کی دعا کرواؤ، کہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے جس آدمی کے اوپر حج جو ہے وہ فرض ہے، تو اس کے بارے میں اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی حاضری جو ہے یعنی ضرور جو ہے اس کو دینی چاہیے۔ جس طرح نماز جو ہے دن میں 5 مرتبہ فرض ہے، اور رمضان کے روزے جو ہیں وہ سال کے بعد فرض ہیں، زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد صاحب نصاب کے اوپر فرض ہے، اسی طرح حج جو ہے یعنی پوری زندگی میں، یعنی جس آدمی کے پاس طاقت ہے، 1 مرتبہ جو ہے وہ حج اس کے اوپر جو ہے وہ فرض ہے، اس کو حج جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سن 10 ہجری میں حج کیا، اور اس کا بڑا اہتمام کیا، لوگوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، اور ذوالحلیفہ میں جا کر جو ہے وہ حج کا احرام باندھا، اور سارے مناسک حج کے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی اپنے سامنے جو ہے وہ کروائے، اور امت کو بتایا اور دکھایا کہ حج جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت سارے لوگ ہمارے اس میں غفلت کرتے ہیں، اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو مال و دولت دیا ہوا ہے، کروڑ پتی لوگ ہیں، لیکن اس طرف جو ہماری توجہ نہیں۔ اور حج جو ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔ اس میں فرمایا کہ شہادت لا الہ الا اللہ، پہلی چیز جو ہے وہ اسلام کا رکن یعنی کلمہ شہادت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، کہ نماز کا قائم کرنا، وَإِيتَاءُ الزَّکاۃ، فرمایا کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ رمضان مبارک کے روزے رکھنا، اور اس کے بعد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 جو ہے وہ ارکان ہیں، اسلام کی بنیاد ان چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے۔
اور حج جو ہے یہ اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اس کے اوپر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اسلام جو ہے مکمل ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفات میں ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور یوم عرفہ کا دن ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی وہاں پر ہیں، اور عصر کے بعد کا وقت ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی 6 پارے کی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آپ اپنے نعمت کو تمہارے اوپر تمام کر دیا، پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ یہ دین اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یعنی حج کے موقع پر اسلام مکمل ہوا، اس لیے فرمایا کہ اس حج کو کہتے ہیں یعنی اسلام کا تکمیلی رکن ہے، اس کے اوپر اسلام کی تکمیل ہوئی ہے، اس لیے ہمیں حج کی طرف رغبت کرنی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بھی فرمان ہے کہ من ملک زادن وراحلۃ، کہ جس آدمی کو، جو آدمی اتنے مال کا مالک ہے، من ملک زادن، جس کے پاس زاد راہ بھی ہے، وراحلۃ، اور سواری کا انتظام بھی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس نے حج نہیں کیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ او یہودین و نصرانین، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج اس آدمی کے اوپر فرض ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے انکار کیا حج کا، اور جس نے حج نہیں کیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے، اگر اس کی کوئی بھی عبادت نہ کرے، حج نہ کرے، نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، اس کے گھر میں نہ جائے، اللہ کو کسی کی کیا پرواہ ہے؟ سارے کے سارے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کسی کے محتاج نہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے روئے زمین کے انسانوں کہ تم تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے پرواہ ذات ہے، غنی ذات ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سب اعمال ہمارے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارے لیے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو ان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق سے بے پرواہ ذات ہے۔ فرمایا کہ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پاتا ہے ہدایت کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو گمراہ ہوا اس کے گمراہی کا وبال جو ہے وہ اس کے اوپر آتا ہے۔ تو ہمیں حج کے بارے میں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اندر غور و فکر کریں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا میرے پاس اتنے وسائل ہیں حج کے، تو میرے اوپر حج فرض ہے تو مجھے بیت اللہ شریف کا حج جو ہے وہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی گھر کی زیارت کرنی چاہیے۔ یہ ایسا گھر ہے، بیت اللہ شریف ایسا گھر ہے کہ جس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا جو ہے وہ ثواب ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا ثواب ہے، اس میں فرمایا کہ باپ کے چہرے کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا یہ ثواب، ایک مرتبہ آدمی دیکھے گا تو ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی اگر اپنے باپ کے چہرے کو دن میں 100 مرتبہ دیکھتا ہے تو کیا اس کو 100 حج کا ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو 100 حج کا ثواب بھی دے سکتے ہیں۔ دوسری چیز فرمایا کہ قرآن پاک کو دیکھنا ثواب، قرآن پاک کو کھول کر آدمی دیکھتا ہے، اس کو پڑھ نہیں سکتا، قرآن پاک کو دیکھنا بھی ثواب۔ اور تیسری چیز بیت اللہ شریف کو دیکھنا ثواب۔ چوتھی چیز آب زمزم پانی کو دیکھنا ثواب، اور اس کا پینا بھی ثواب ہے اور اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 120 رحمتیں روزانہ اس پر نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں ان کے لیے، 40 رحمتیں
جو اس کے ارد گرد جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے، اور 20 رحمتیں بیت اللہ شریف کو دیکھنے والوں کے لیے۔ یہ پہلا گھر ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ بے شک پہلا گھر جو اس دنیا کے اندر بنایا گیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، للذی ببکہ وہ مقام ہے، سب سے پہلے یہ عبادت خانہ، کوئی در نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جو ہے یہ بنایا گیا ہے، اس لیے اس کا دیکھنا بھی ثواب، اس کی زیارت کرنی، اس کا طواف کرنا، اور ان مقامات کے اندر جو ہے وہ چکر لگانا پھرنا۔ اس لیے آج کی گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہے، اگر وہ حج کریں گے تو ان کو کیا ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس کی وعید کیا ہے، اور پھر اس کو کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہے تو جس کا پروگرام ہو حج کرنے کا یا حج کی درخواست نے دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ جو بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کرے، جو مضبوط کتابیں ہوتی ہیں اور بڑی تحقیق کے ساتھ لکھی جاتی ہیں ان کا مطالعہ بھی کرے، اس کے ساتھ ساتھ کسی جید عالم اور کسی مفتی کے ساتھ رجوع بھی کرے، ان کے ساتھ یعنی حج اور عمرے کے مسائل کا مذاکرہ بھی کرے۔ بہت سارے لوگ جو ہم نے دیکھے ہیں وہاں پر کہ حج کے مناسک سیکھتے نہیں ہیں، عمرے کے مناسک سیکھتے نہیں ہیں، جو فرض درجے کی چیزیں ہیں، واجب درجے کی چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی وہ غفلت کرتے ہیں، تو اس کے اندر تو پھر حج جو ہے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ چلو جو چیز کوئی مستحب درجے میں ہے یا نفلی درجے میں ہے اس کو نہ کیا جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن جو اس کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، جو چیزیں ضروری درجے میں ہیں تو وہ بھی ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اللہ ہی مالک ہے ہمارا۔ جس طرح کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز جو ہے وہ گندے کپڑوں میں پڑھ لیتا ہے یا بغیر وضو کے پڑھ لیتا ہے، یا نماز کے اندر جو چیزیں فرض درجے کی ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، تو پھر تو اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اسی طرح حج کے اندر بھی کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ ضروری چیزیں ہیں، کچھ کا کرنا ضروری ہے، کچھ کا نہ کرنا ضروری ہے، بہت سارے یعنی اس کے اندر مسائل ہیں، بہت ساری اس کے اندر باریکیاں ہیں، تو اس کے اندر آدمی کو کسی عالم کے ساتھ یعنی بیٹھنا، اس کے پاس بیٹھ کر یعنی مسائل کو پوچھنا، پھر کتابوں کا پڑھنا، اس کے اندر آدمی یعنی تھوڑی رغبت کرے تو پھر یہ چیزیں سیکھی جا سکتی ہیں۔ اس دفعہ تو حج کی درخواستیں ہو چکی ہیں، تو جن لوگوں کو اللہ پاک لے جائے گا وہ تو جائیں گے، لیکن آئندہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ میرے اوپر حج فرض ہے، تو اس کے لیے آدمی پہلے سے یعنی اپنی تیاری کر کے رکھے کہ میں نے آئندہ سال جو ہے وہ حج جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیت اللہ شریف کی حاضری اور مسجد نبوی روضہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بار بار جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں ان کے سفر کے اندر بھی آسانیاں فرمائے، اور ان کا سفر بھی قبول فرمائے، ان کی حاضری قبول فرمائے، اور ان کی برکت سے ہم کو بھی حرمین شریفین کی بار بار جو ہے وہ زیادہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔